اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت کرتا ہے متقین کو، اور متقین کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کا غیب پر ایمان ہے اور ایمان رہے گا۔ نماز خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی تلقین کریں گے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے رہیں گے۔ اور میرے حبیب میں نے جو آپ کے اوپر نازل کیا ہے ان کا اسی پر بھی ایمان ہے، اور جو آپ کے پہلے انبیاء پر میں نے نازل کیا ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور ان کا قیامت پر یقین ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہدایت پر غلبہ ہے، ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک جملہ دہرا کر آگے چلوں۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ حقیقی قرآن رسول کا وجود ہے۔ اب جب حقیقی قرآن رسول کا وجود ہے اور قرآن حکیم کی دعویٰ یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے۔ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کوئی شے چھوڑی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا۔ یعنی جو شے ہے، یعنی جس کو ہم چیز کہتے ہیں، میں اسی لیے شے کہتا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ شے آیا۔ جو شے ہے، جس کو آپ شے کہتے ہیں، وہ قرآن میں ہے۔ اور قرآن کے لیے اللہ نے کہا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، یعنی قرآن میرا آخری فیصلہ ہے۔ جب قرآن آخری فیصلہ ہے تو جس پر نازل ہوگا وہ آخری نبی، تو قرآن اللہ کا آخری فیصلہ ہے، تو جس پر یہ نازل ہوگا وہ آخری نبی ہوگا۔ تو جو شے ہے، یعنی دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے لیکن ہر زمانے میں قرآن جواب دے گا، چاہے اس شے کا ابھی وجود نہ ہو، آگے 1 سال کے بعد، 2 برس کے بعد، 50 برس کے بعد، 1000 برس کے بعد کسی شے کا وجود آئے گا تو اس کا ذکر قرآن میں ہوگا، ورنہ قرآن کی دعویٰ غلط ہو جائے گی۔ اور اللہ نے خود ڈیفینیشن بیان کی شے کی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ بھی شے ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ بھی شے ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو دیکھنے میں آتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں، اور جو نہیں دیکھنے میں آتی اس کا بھی ذکر قرآن میں۔ اگر کوئی شے ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی اور ہم کہیں کہ یہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے، قرآن کا نہیں۔ جو شے ہے اس کا، یعنی اگر ہم آگے چل کر میں یاد کروں گا کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا سورۃ حامیم سجدہ کی آخری آیتوں میں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں اسی کائنات میں، اسی آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور تمہارے وجود میں بھی، یعنی اپنے وجود کو سمجھ کر پھر دین کو سمجھو، پھر خدا کو سمجھو۔ تو اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں تو ہمارے وجود میں روح آئے، لیکن ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ تو اگر ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ روح نہیں ہے، روح بھی شے ہے۔ تو جو شے ہے اس کا ذکر قرآن میں، اور قیامت تک دنیا ترقی کرے تو
تو اس کا ذکر قرآن میں اور اللہ کو کہنا پڑا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے. اب اللہ ہر شے پر قادر، اب دنیا یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کوئی ایسی شے ہے جس پر قادر نہیں. جتنی ہی دنیا ترقی کرے تو خدا ہر شے پر قادر اور ہر شے کا ذکر قرآن میں. تو اب ہم قرآن کس سے پوچھیں؟ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب قرآن کی دعویٰ یہ ہے کہ ہر ذکر ہے، ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں اور خدا ہر شے پر قادر ہے. وہ بھی شے ہے جو دیکھنے میں آتی ہے، وہ بھی شے ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی. تو اب میں 3 آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں سمجھنا ہے قرآن کو. جب قرآن سمجھ میں آئے گا تو رسول سمجھ میں آئے گا، جب رسول سمجھ میں آئے گا تو دین سمجھ میں آئے گا. جب ہمیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا تو رسول سمجھ میں کیسے آئے، اور جب رسول سمجھ میں نہیں آتا تو پھر دین سمجھ میں کیسے آئے گا. تو 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، یعنی انسانوں کے اللہ نے 3 کیٹیگریز بتائی کہ ایک انسان وہ ہے، کچھ انسان وہ ہے کہ جن کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں جانتے. یہ ہے پہلی قسم انسانوں کی، وہ کچھ بھی نہیں جانتے. ان کے لیے تمام قرآن متشابہ ہے، ایک آیت بھی نہیں جانتے، ایک آیت کا ایک لفظ کا مقصد بھی نہیں جانتے. یہ ہے انسانوں کی پہلی قسم. سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ نے کہا دوسرے قسم انسان وہ ہے کہ کچھ قرآن جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. کچھ ان کے لیے محکمات آیتیں ہیں، کچھ متشابہات ہیں. یعنی دوسری قسم انسان کی وہ ہے کہ کچھ قرآن جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. تیسری کے لیے اللہ کیٹیگری جو اللہ نے بتائی وہ سورۃ ہود میں کتاب حکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تیسرے انسان وہ ہے جو پورے قرآن کو محکم سمجھتے ہیں، یعنی اس طرح قرآن سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا. اب یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی انسانوں کی کہ ایک وہ ہے جو پورے قرآن کو نہیں جانتے، ایک وہ ہے جو کچھ قرآن جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، اور تیسرے وہ ہے جو پورے قرآن کو جانتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی آیت متشابہ نہیں، پورے کی پورا قرآن ان کے لیے محکم ہے. اب عقل کیا کہتی ہے کہ ہم قرآن کن سے پوچھے؟ ان سے پوچھے جو پورے قرآن کو نہیں جانتے، یا ان سے پوچھے جو کچھ قرآن جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، یا ان سے پوچھے جو اس پورے قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا. اب عقل کیا کہتی ہے کہ کن کے دروازے پر جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ ہمیں قرآن اس سے پوچھنا چاہیے جو اس طرح قرآن کو سمجھے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ یعنی پورے قرآن کو اس طرح سمجھے، پورا قرآن کے لیے محکوم ہو. یہ نہیں کہ کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، یہ نہیں کہ پورے قرآن کو نہ سمجھے، اس طرح سمجھے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے. اب یہ ہے کہ میں پھر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے انبیاء کی تعریف کی علم کی وجہ سے. جناب آدم کے لیے ارشاد ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. میں جلدی کروں گا تاکہ میں آپ کو مواد زیادہ دے سکوں. یعنی اللہ نے آدم کو علم عطا کیا اسماء کا، اور جناب
یہ جناب آدم کے لیے کہا اور جناب یحییٰ کے لیے ارشاد ہوا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں اس کو علم عطا کیا، بچپنے میں ہم نے اس کو علم عطا کیا۔ جناب یحییٰ کے لیے ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، ہم نے عیسیٰ کو توریت کا علم عطا کیا، انجیل کا علم عطا کیا۔ اور جناب اسحاق کے لیے ارشاد ہوا سورۃ الحجر میں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم تمہیں علیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں، عالم کی نہیں، علیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں۔ خدا علیم ہے، اسحاق علیم ہے، فرق ضرور ہے کہ خدا کی ذات عین علم ہے، لیکن اسحاق بھی علیم ہے، یعنی نہ علم اسحاق سے جدا ہے اور نہ اسحاق علم سے جدا، یعنی اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں علیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا جناب آدم کے لیے، جناب عیسیٰ کے لیے، جناب یحییٰ کے لیے اور جناب اسحاق کے لیے، اور پھر ارشاد ہوا جناب خضر کے لیے وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے خضر کو علم عطا کیا، ہم نے اپنی طرف سے خضر کو علم عطا کیا۔ سورۃ یوسف میں جناب یوسف کے لیے ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے یوسف ہم تمہیں منتخب کریں گے اور ہم تمہیں علم عطا کریں گے، یعنی جناب یوسف کو اللہ نے منتخب کیا علم کی وجہ سے۔ جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے لیے سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاءً و ذکرًا للمتقین، ہم نے دونوں کو یعنی موسیٰ اور ہارون کو علم کی روشنی عطا کی۔ جناب ابراہیم کے لیے اسی سورہ میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے بچپنے میں ابراہیم کو علم عطا کیا کیونکہ ہم اس کی اہلیت سے جانتے تھے، ہم اس کو اہل سمجھتے تھے، ہم نے اہل سمجھ کر اس کو علم عطا کیا، ہم نے اہل سمجھ کر اس کو علم عطا کیا۔ اور اللہ نے تمام انبیاء کے لیے کہا سورۃ دخان میں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمام انبیاء کو چنا علم کی وجہ سے، یعنی علم کی وجہ سے اللہ نے تمام انبیاء کو چنا علم کی وجہ سے، یعنی ان کی ذات میں علم۔ عیسیٰ آیا، آدم آیا تو پڑھا نہیں، کسی نے پڑھایا نہیں، اس کی ذات میں علم، ان کے وجود کے ساتھ علم، یحییٰ کے وجود کے ساتھ علم، خضر کے وجود کے ساتھ علم، ابراہیم کے وجود کے ساتھ علم، موسیٰ اور ہارون کے وجود کے ساتھ علم، ہر نبی کے وجود کے ساتھ علم۔ اور یہی صورت مریم میں ارشاد ہوا کہ جب قوم نے پوچھا جناب مریم سے کہ آپ نے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تو فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بی بی نے بچے کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ کیا مقصد تھا اشارے کرنے کا؟ اگر آیت نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا کہ کیوں اشارہ کیا، تو اللہ نے کہا کہاں اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اسے کس طرح بات کریں جو ابھی جھولے میں ہے۔ یعنی اشارہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ بچے سے پوچھیں، اشارہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ بچے سے پوچھے۔ میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بی بی مریم نے اشارہ کیوں کیا؟ بچہ کبھی پہلے بچے نے بات کی تھی کہ بی بی مریم اشارہ کر رہی ہے کہ اسی سے پوچھو؟ کیا بی بی مزاق کر رہی تھی؟ کیا بچہ بات کرتا ہے آتے ہی جو بی بی مریم نے کہا کہ اسی سے پوچھو؟ پتا چلا کہ بی بی مریم کو بھی علم غیب تھا، یہ ایسا ویسا بچہ نہیں، یہ بچہ وہ ہے جو آتے ہی بات کرے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ بی بی مریم کو تو علم غیب ہے اور رسول کو نہیں۔